الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عزیز دوستو، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، ادھر دیکھو میری طرف، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، یہ حضور کے نام کی محفل ہے۔ اس کا بڑا ہی ادب ہے۔ آپ لوگ بیٹھے اطمینان سے اس طرح کھڑے ہو کے اور موبائل لے کے کوئی آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، یہ تو حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے۔ ہمیں تو ان چیزوں سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، یہ تو بس ضرورت کے لیے کافی ہے۔ موبائل شبائل اس کو ذہن پہ سوار تھوڑی کرنا ہے، یہ آپ نہیں بولیں گے، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ چھوڑ دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، باقی دوست ذرا مہربانی فرمائیں، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے، ادب سے درود شریف پڑھیں۔ یہ نبی پاک کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے، ہم نے کچھ لینا ہے اللہ سے، تو اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس میں محسوس ہو کہ کوئی میلہ ٹھیلا ہے۔ اس میں تو بہت احترام کا، بہت صرف انسان کا ظاہری وضو نہیں، اس کے تو نیت اور ارادے کا وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں آپ بڑے اطمینان سے، قرار سے تشریف رکھیں۔ میں نے دو چار باتیں بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ سارے دوست نہ موبائل چلائیں اور اسی کو ٹائم نہ دیں، 2 4 5 دوست چلا لیں، بس باقیوں کو ویڈیو دے دیجیے گا، اتنا کافی ہے۔ ہر آدمی یہی کام کرے گا تو بات کس سے کی جائے گی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سارے آپ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ان دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین جزا عطا فرمائے۔ 2 4 باتیں میں نے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے۔ حضور انسان کو یہ ڈر سناتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے گا، تجھے اپنے گناہوں کی پاداش میں اپنے رب کریم کی بارگاہ سے ان جرموں کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط پایا جاتا ہے، مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ بس خوف ہی خوف ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، اور بعض ایسی باتیں بھی بیان کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لوگوں کو بے خوف کرتے ہیں۔ 2 1 نعت خواں، کوئی نقیب، کوئی میری طرح کے خطیب، ان کا خیال ہوتا ہے محفل میں آ گئے، نعرے لگا لیے، لہذا جنت تو بالکل سیدھی، وہ بھی بڑی آسانی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کام کرتے ہیں جو خود بیچارے عمل کی دنیا سے دور ہوتے ہیں، ان کا اپنا مطمع نظر اللہ ماشاءاللہ درست نہیں ہوتا، تو وہ لوگوں کو بھی آزاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی سائیڈ پہ مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا بھی اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنا، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ خوب ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔
نبی پاک علیہ السلام ڈر بھی سناتے اور خدا کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے۔ عزیز دوستو، اس دور میں میں اور آپ ہیں، اس دور میں کچھ لوگوں میں بڑی مایوسی پائی جاتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ غریب ہیں تو بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ غریبی ہے، کمزوری ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسے وہ دنیا سے کوئی کٹے ہوئے لوگ۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ جسمانی بیماری سے زیادہ ذہنی طور پر بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سر پہ سوار کرتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ویسے دنیا میں کسی وقت ناکام ہو گئے، تعلیم اچھی حاصل کی تھی، محنت سے پڑھا تھا، اس طرح کی نوکری نہیں مل سکی تو وہ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ویسے ہی خوبیاں بیان کرنے کا رواج نہیں، یہاں ویسے ہی ہر وقت کمزوریاں بیان ہوتی ہیں، کمیاں بیان ہوتی ہیں، پریشانیاں ڈسکس ہوتی ہیں، ہر وقت یہ کہا جاتا ہے حالات بڑے خراب ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری قوم کے اندر محنت کا جو جذبہ اور سوچوں کی جو ستھرائی اور لفظوں کے اندر جو وفاداری اور خدا کی رحمت پر جو کامل امید ہونی چاہیے تھی وہ بعض جگہوں پہ کمزور نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے مبشر بنایا، بشیر بنایا، حضور خوشخبری دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو مایوس نہیں فرماتے۔ حضور کا طریقہ مبارکہ، بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا مشرک اور کافر بھی اگر آ کے کہتا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں اتنے جرموں کے بعد بھی اور پڑھوں اخلاص سے تو رب معاف کر دے گا۔ نبی کریم فرماتے تو آ جا، میرا رب بڑا مہربان ہے، تجھے معاف فرما دے گا۔ ہم ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ اچھا بھلا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، میٹرک میں اس کی فرسٹ ڈویژن ہے، اس نے ایف اے میں داخلہ لیا، اچھا بھلا صحیح پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ اسے ملتا ہے، اسے کہتا ہے بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی میں نے ایف اے کیا، فرسٹ ڈویژن میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ چھاڑو پتر، پڑھ کے کہڑا نوکری مل گئی۔ آپ اسے مایوس کر رہے ہیں، آپ اس کا جذبہ کمزور کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے پڑھ لکھ کے صرف بندہ نوکر ہی بنتا ہے؟ پڑھ لکھ کے تو بندہ بادشاہ بنتا ہے۔ اس کی تو علمی قابلیت ہو تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ بڑی توانائیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ بچوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ او بھائی پڑھا لکھا نوجوان تو کھیتی باڑی بھی کرے گا تو بڑی اعلیٰ کرے گا، وہ تو یہ کام بھی کرے گا تو بڑا عمدہ کرے گا۔ آپ بچوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ مایوس نہیں کریں، آپ کمزور نہیں کریں۔ عدی بن حاتم حضور کی بارگاہ میں آئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا دور لاؤں گا، میں لاؤں گا ایسا دور، اسلام میں وہ دور آئے گا کہ ایک عورت مقام حرا سے چل کر مکہ اور مدینہ اکیلی آئے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ہم وہ دور لائیں گے۔ نبی پاک امید کی بات کرتے، حضور لوگوں کے جذبے بیدار کرتے، لوگوں میں شوق پیدا کرتے، لوگوں میں ہمت پیدا کرتے، آگے بڑھنے کی بات کرتے۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھیں نا یار، آج کل زیادہ ٹینشن اور زیادہ پریشانی نوجوانوں کو یہ ہوتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بھئی آپ سے میں نے کہا تھا آپ کوئی موبائل چلانے تو نہیں نہ آئے، سیاسی محفل تو نہیں ہے نا کہ آپ صرف یہی کام کریں۔ اس کا تو ادب ہی بہت زیادہ، آپ کو تو کھڑے اور بیٹھنا بھی بڑے ادب کے ساتھ چاہیے۔ یہ تو حضور کی محفل ہے پاک، آپ ذرا مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو وہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں تو کامیاب ہی نہیں ہوا زندگی میں، بڑی محنت کی، آخر میں ہی کیوں ناکام ہوں۔ اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں نا سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ 10 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 100 نے پڑھا ہے، کسی کا چند درجن نے پڑھا ہے، نبی کامیاب گئے ہیں۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمے لگائی تھی، ڈیوٹی انہوں نے پوری کی، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔
ڈیوٹی کرے، نتیجہ نہ مرضی کا مانگے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہے. محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے. اور ویسے بھی کامیابی کس کا نام سمجھا ہوا ہم لوگوں نے؟ زیادہ پیسوں کا نام کامیابی ہے. پیسے والوں سے مل کے تو دیکھو، لاگو پتہ جائے گا کامیابی کیا ہے. مجھے بتائیں، سیدنا بلال حبشی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب نہیں تھے؟ ان کے پاس تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی لمبے چوڑے پیسے نہیں، پر وہ اتنے بڑے کامیاب تھے کہ وہ آتے تھے تو جناب عمر اٹھ کے کہتے تھے ہمارا سردار آ گیا. کامیابی تو یہ ہے کہ آپ کا اخلاق سنور جائے، کردار سمجھ جائے، نظریات سنور جائیں، آپ ایک مخلص، دیانتدار اور وفادار مسلمان بن جائیں. آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی آزمائش میں نہ آئے. نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو خوشخبری دیتے، محنت کی طرف جذبہ دلاتے. ہم لوگوں کو کمزور کرتے. ایک نوجوان نے آ کے نبی کریم سے عرض کیا تھا مجھے کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک گھر میں کمبل ہے، ایک صرف، اور ایک پیالہ ہے. ایک کمبل اور اتنا غریب آدمی میرا خیال ہے ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا آج کا، جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہوگا، ایک ہی کمبل ہو. تو یہ حضور کا عطا کرنے کا طریقہ ہے نا. نبی پاک نے فرمایا لے آ. وہ لے آیا تو حضور نے اسے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک بندے نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں بیچ کے فرمایا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لایا تو اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. یہ نوجوانوں انویسٹمنٹ دیکھنا، 1 دینار سے بزنس شروع ہونے لگا. یہ دیکھو راز کیا ہے. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا، اور لا کے بیچ اور کھا اور کھلا، پی اور پلا، پہن اور پہنا، یعنی دوسروں کو بھی شامل کر. 15 دن کے بعد نظر آنا مجھے. 15 دن کے بعد ملے تو عرض کرنے لگے حضور سارے گھر کے برتن ہی بن گئے، سارے گھر کے بستر ہی بن گئے. آپ لوگوں کو جذبہ دلائیں، لوگوں میں ہمت پیدا کریں. میں نوجوانوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں، ایک پیشہ برا ہے زندگی دنیا میں، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی جو جھاڑو دے کے بھی روٹی کماتا ہے معزز آدمی ہے، محنت تو کرتا ہے نا. جو بھی شخص مشقت کرتا ہے مایوس نہیں کرے گا. پھر کچھ لوگ بیمار ہیں ہمارے ارد گرد. ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے، اگر آپ خاص توجہ کریں تو ہمارے ارد گرد کچھ لوگ بیمار ہیں. ان میں زیادہ تر ہمارے اپنے ہیں، بوڑھے. وہ زیادہ بیمار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں زیادہ ہی ریٹائر کر دیتے ہیں. بچے سارا ٹائم تو دوستوں کو دیتے ہیں، اور آج کل زیادہ ٹائم موبائل کو دیتے ہیں. اگر یہ گھر کے بزرگوں کو ٹائم دینا شروع کر دینا، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، ان سے مشاورت شروع کر دیں. یار کو کہتے ہو نا آج روٹی نہ کھانا، میں اسے فون کرتے ہو کھانا نہ کھانا، میں آؤں گا تو باہر چلیں گے، تو کسی دن ابا جی کو بھی کرو نا. ابا جی سے کہو ابا جی آج میرے آنے تک کھانا نہیں کھانا، میں آؤں گا تو باپ بیٹا کٹھے کھائیں گے. یہ بھی تو کرو نا. والدہ کو کہو کسی دن اماں جی آج میرا دل کرتا ہے روٹی تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، میں نے نہیں کھانی، آج کھانی تیرے ہاتھ کی ہے. وہ بڑھاپے میں بھی اللہ صحت دے گا انشاءاللہ، وہ پکائیں گے. لیکن ہم نے لوگوں کو ریٹائر کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے. کمرہ علیحدہ دے دیا ہے، کبھی پوچھا نہیں، گئے نہیں، بات نہیں کی. اور بعض بچے کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا ابا جی سے. وہ رات کو جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کچھ شاید نہیں چاہیے تھی کھانا کھانا جی، کوئی حکم ہوئے تھے. تو ڈاکٹر ہے؟ وہ تو ڈاکٹر آتا ہے رات کو وارڈ میں آ کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے. تو ڈاکٹر ہے، تو ان کے پاس بیٹھ، تو کہ ابا جی آؤ نا، دونوں والدہ اور والد آؤ نا میرے ساتھ، کچھ دیر باتیں کرے، مجھے کچھ مشورے دے. بیماروں کو ہم ٹائم نہیں دیتے تو گولیاں بڑھ جاتی ہیں، ہم ٹائم دیں گے تو دوائیاں کم ہو جائیں گی. ہم ٹائم نہیں دیتے تو حالات خراب ہوتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے کافی. آپ فرماتے ہیں کہ
میں اتنا کمزور ہو گیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید رب کریم کا ارادہ بن گیا کہ اب میں لوٹ جاؤں واپس اس کی جانب۔ فرماتے میری ایک ہی بیٹی تھی، میں نے پیغام دیا کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرے کہ اگر کریم مہربانی کریں تو ذرا ادھر سے گزریں تو مجھے بھی شرف زیارت عطا ہو۔ کہتے محبوب تشریف لائے۔ میں نے عرض کی حضور میری بیٹی ہے، بیمار زیادہ ہو گیا ہوں، لگ نہیں رہا کہ اب دوبارہ صحت کی وہ کیفیت بنے، تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال میں سے۔ کہتے ہیں نبی پاک نے مجھے وصیت کے طریقے اور احکام بھی بتائے ہیں، اور ساتھ حضور فرمانے لگے فکر نہ کر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور بشیر ہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اسلام کا فائدہ کرنا ہے، کفر کا نقصان کرنا ہے، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے، بڑے آگے جانا ہے، بڑی منزلیں ہیں، بڑے ہمت والے جذبے ہیں، بڑا سارا چیزوں کا حصول کرنا ہے، ابھی بڑا آگے جانا ہے، لہٰذا آپ کمزور نہ پڑے۔ اپنے ساتھ بھی نبی وقاص فرماتے ہیں وہ محبوب کے جملے، وہ تسلی اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں شفا عطا فرمایا۔ ہم تسلی ہی نہیں دیتے، ہماری طبیعت ہی نہیں ہے وہ۔ ہم تو میرے بھائی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کریں جس سے نہ اور پریشان ہو بندہ۔ یہ بعض لوگ جاتے ہیں نا تیمارداری کرنے جانا بڑا اعلیٰ ثواب کا کام ہے، لیکن وہاں جا کے اور پریشان کر رہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پنجاب میں تو ویسے ہی رواج ہے، جو بندہ پتہ لینے جاتا ہے وہ نسخہ بھی بتا کے آتا ہے، اور بعض زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، میری طرح کے بندے سے زیادہ پیار ہے، وہ نسخہ بنا کے بھی لے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ بھی کہتے کبھی میرے سامنے ایک خوراک کھائیں نا، اس پر اور تاکید مزید۔ حالانکہ یہ درست ہے، آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں تو ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، وہ پہلے ساری چیزیں دیکھتا ہے، ایک طرف لکھتا ہے، پھر اس کے مطابق نسخہ لکھتا ہے کہ کوئی ایسی دوائی نہ آ جائے جو باقی مسائل بے نقصان۔ تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا، نسخہ بتا کے بنا کے لے آئے۔ یہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہم ہر معاملے میں، وہ جیسے مذہب کے معاملے میں سارے مفتی نہیں ہو جاتے، ہر بندہ ہی فتوے دینے لگتا ہے، وہ بھائی ذرا ٹھہر جا، اس کا کچھ رسوخ ہے، کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہے۔ مایوس نہیں کریں لوگوں کو، پریشان نہیں کریں، ہمت بندائیں، ہمت جذبہ بیدار کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں جب بھی حضور کہیں کوئی قافلہ روانہ کرتے، وہ قافلہ جہاد کے لیے جاتا یا وہ قافلہ تبلیغ کے لیے جاتا، تو دو باتوں کی حضور ضرور تاکید فرماتے ہیں۔ ایک تو حضور فرماتے وہاں جا رہے ہو تو لوگوں پر آسانیاں کرنا، مشکلات نہ کرنا، اور دوسرا حضور فرماتے خوشخبری دینا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبری دینا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا۔ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں، آپ مایوس نہ کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں بڑے ٹائم پہ ہی بیٹی کو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب تو سسرال جائے گی تو لاگ پتہ جائے گا۔ وہ بھئی کیا ہو جائے گا؟ آپ اس کو تسلی دیں، اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے ایسے لوگوں سے پوچھوں کہ اس کو ڈرا رہے ہیں ساس اور سسر سے اور سسرال کے گھر سے کہ آپ نے بھی تو کسی کے سسر بننا ہے نا۔ اگر دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ٹھیک نہیں۔ آپ یہ کس طرح کی رائے دے رہے ہیں؟ آپ تسلی دیں آنے والی نسل کو، آپ لوگوں کو عمدہ بات بتائیں، آپ لوگوں کو اچھی بات بتائیں، آپ خیر کیے۔ ہمارے ملک میں بڑے معاملات ہیں، اور چونکہ ہم زیادہ تر ڈبیٹیں سننے کے قائل ہیں، اور سنتے بھی ان لوگوں کی ہیں بیچاروں کی جو پہلے 5 سال کسی اور کی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے دلیر ہیں بھائی، اگلے 5 سال پھر کسی اور کے بھی ڈٹ کے کرتے ہیں، اور اس سے اگلے کا بھی نہیں پتا کس کی کریں گے۔ ان لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں۔ یہ وطن کوئی مایوسی والی بات نہیں، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ویسے بھی سیاستدانوں کا یا مالداروں کا وطن نہیں، ان کی تو سیٹیں بک گئیں، کئی ملکوں میں رہائشیں ہیں۔ یہ تو درویشوں کا وطن ہے، یہ تو درویشوں کا وطن ہے، بابا فرید کا وطن ہے، داتا علی اجمیری کا وطن ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا وطن ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا وطن ہے، قائم رہنے کے لیے بنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔
اس کے اندر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، بڑی جلدی حالات بدل جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ کمزور نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور میں ایک بات، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، بس میں ختم کرنے لگا ہوں گفتگو کو۔ ایک میری آپ سے گزارش ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، بات سنیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکت دے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، اپنے بچوں کو کبھی مایوس نہ کریں، کبھی انہیں مایوس نہ کریں۔ بچے غلطیاں کریں گے، ہمارے بچے جو ہیں، میں نے بعض والدین کو دیکھا ہے، میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، بچے سے غلطی ہو گئی، آپ اسے کہہ رہے ہیں تہاڈا کچھ نہیں بن سکتا، تسی نہیں ٹھیک ہو سکتے، تسی انجے ہی رہنا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو۔ ان کو تھپکی دیں، ان سے پیار کریں، ان کو آپ ہمت دلائیں، ان سے کہیں بیٹا اللہ بڑا کریم ہے، زمین بڑی وسیع ہے، اللہ آسانی کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی پاک کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما۔ وہ قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر قرآن بنے، مفسر قرآن بنے۔ کیوں؟ ہمت بنائی، جذبہ دیا۔ امام مالک فرماتے ہیں، میرے استاد صاحب، میری والدہ کہتی کہ میں نے بچے کو نہیں پڑھانا، ہم نہیں پڑھا سکتے، تو میرے استاد کہنے لگے میں خرچہ دے دیا کروں گا، اسے پڑھنے دے۔ آئے اللہ کرے کوئی ایسا مل جائے، ایسا استاد شفیق مہربان، اسے پڑھنے دے، میں خرچہ دوں گا۔ ہمت دلائی۔ فرماتے ہیں میری اماں کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، پڑھ تو گیا، تو اماں کہنے لگی بنے گا کیا پڑھ کے؟ فرماتے ہیں مجھے پتہ تب چلا جب ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا دیا۔ قاضی القضاء، چیف جسٹس بن گئے امام مالک۔ تو آپ لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑیں، کمزور نہ کریں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے نوجوانوں نے محفل سجائی ہے، بڑی انہوں نے محبت کی، کتنے سارے لوگوں کو جمع کیا، یہ اہتمام کیا، تو ان کو تھپکی دیں، ان کو حوصلہ دیں۔ میں بھی کہتا ہوں بعض ایسے لوگوں سے کہ یار اگر کوئی بندہ بھی کوئی خیر کا کام کرے نا، جد و جہد والا کام کرے، تو قابل ستائش لوگوں کی تعریف کرے گا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا صاف سون گیا ہے، ہمارے مزاج میں منفی پن بہت زیادہ ہے، نیگیٹو بہت سوچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اس نے ظن رکھے زندگی میں، بدگمانیاں نہیں پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے ہیں کہ جاری ہے پروگرام، آپ کی مہربانی۔ اتنا تو لمبا جلسہ ہی نہیں کہ آپ تھک جائیں، اطمینان سے بیٹھیں۔ ماشاءاللہ جی، معظم بھائی کہہ رہے ہیں ٹکٹ نکالنا ہمیں، سارے بیٹھ ہیں۔ اب آپ تشریف رکھیں، کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، جو انتظامیہ کے دوست ہیں وہ تھوڑا سا اسٹیج کے قریب آ جائیں، اور باقی دوست جو ہیں وہ بیٹھے رہیں برائے کرم۔ سیدھا بردہ شریف کے شیر بیٹا بیٹھ جائیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، کتنے اچھے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے مل کے پڑھیے، مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر